قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري۔ آج ہمارے درس کا موضوع بڑا اہم ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں ایک عجیب سا شور مچا ہوا ہے۔ کرونا وائرس تو وہ ایک ایسی بلا بن گئی ہے۔ ایک تو سب دنیا خوف زدہ ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ ہم پاکستان والوں کے لیے بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اس کی بنیاد ہے اور ہم بالکل چائنا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پھر پاکستان میں بھی ساہیوال والے زیادہ پریشان ہیں، اس لیے کہ ہمارے قریب یہ جو پاور پلانٹ ہے یہاں پر تو سینکڑوں چینی موجود ہیں، اور اگر ان میں کوئی کرونا والا نکل آیا تو بس پھر تو اس کا مطلب ہے ہمارا شہر غیر محفوظ ہے۔ اب یہ ایک عجیب سی بات ہے، تو انشاءاللہ آج اس کے بارے میں ہی تفصیل عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو سمجھنے کی کہ یہ کرونا وائرس ہے کیا، اور اس کا نام کرونا کیوں رکھا گیا ہے، پھر یہ آتا کیوں ہے، ایسی چیزیں کیوں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر ان سے بچاؤ کا حل کیا ہے، اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے جب ایسے موقع آ جائیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا وائرس ہے جو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ سانس سے اندر جاتا ہے اور بندے کو نزلہ زکام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا سانس بند ہو جاتا ہے اور پھر بندہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ بھی ہے کہ یہ وائرس دماغ میں چلا جاتا ہے، اور جب دماغ میں جاتا ہے تو آدمی کے دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی آدمی کومے میں چلا جاتا ہے، اور وہی اس کی موت کا سبب بنتا ہے، یعنی جھٹ پٹ میں آدمی جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنے میں یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اب اس کو کرونا کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں لاطینی زبان میں جو تاج ہوتا ہے نا سر پہ رکھا جاتا ہے، کراؤن، تو لاطینی زبان میں اس کو کرونا کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس وائرس کو جب آپ مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو اس کی شکل ایسے ہے جیسے تاج ہوتا ہے، کراؤن، تو چونکہ اس کی شکل کراؤن جیسی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام کرونا وائرس جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اب یہ بات جو سب سے اہم سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایسی بیماریاں جو دوسروں کو لگ جاتی ہیں، جن کو ہم متعدی بیماریاں کہتے ہیں، جیسے یہ کرونا وائرس ہے، یہ دوسروں کو لگتا ہے، خارش دوسروں کو لگ جاتی ہے، اسی طرح انسان جو ہے طاعون کی بیماری پہلے زمانے میں بہت آتی تھی۔ ایسی بیماریاں کیوں آتی ہیں جو اس طرح دوسروں کو لگ جاتی ہیں، اور ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا ایسے وائرس کا، تو ایسے وائرس کیوں آتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا فیہا، کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اور اتنی عام ہو کہ وہ کھلم ڈلا اللہ کی نافرمانیاں بے حیائیاں شروع کر دیں، تو فرمایا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مضت من اسلافہم، تو اللہ سزا کے طور پر ان میں ایسی ایسی بیماریاں بھیجتے ہیں جو پہلے لوگوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوتی کہ یہ بھی کوئی بیماری تھی۔ اب چونکہ اس کا مرکز چائنا ہے، چائنا کی بے حیائی پوری دنیا جانتی ہے، تو یہ ان کی اس بے حیائی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ان پر ایسی بیماری اللہ نے بھیج دی جس کا نہ ان کے پاس کوئی علاج ہے، اور نہ یہ آج تک کسی نے پہلے سنی کہ ایسی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھ لیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم بھی، بھلے وہ چائنا والے ہوں یا پاکستان والے، امریکہ والے ہوں یا افغانستان والے، جو بھی بے حیائی کرے گی اور کھلم ڈلا کرے گی، اللہ اس پر ایسی بیماریاں بھیج دیتے ہیں جو نہ کبھی کسی نے سنی ہوتی ہیں، اور وہ بیماریاں دوسروں کو لگنے والی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس کے آنے کی کیا ہوتی ہے؟ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ طاعون کے بارے میں فرمایا، کیونکہ طاعون بھی ایسی بیماری ہے جو دوسروں کو لگتی ہے، اور یہ کرونا بھی ایسا وائرس ہے جو دوسروں کو لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء، کہ اس قسم کی بیماریاں یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو اللہ جس پر چاہیں مسلط کر دیتے ہیں۔ اب یہ چائنا پہ کیوں آ گیا ایسا عذاب؟ آخر اور بھی تو ملک تھے۔ اصل میں اس کی جو وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، پچھلے دنوں آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ چائنا میں مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھائے گئے، اور ایسے ایسے ان کے یعنی ظلم کی داستانیں ہیں کہ جس کو سن کر آدمی کا جو ہے وہ دل کانپ اٹھتا ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو ظلم ڈھایا مسلمانوں پر، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے اوپر اس عذاب کو مسلط کیا ہے کہ پورے کا پورا چائنا اب پریشان ہے۔ اتنا پریشان ہے کہ پوری دنیا میں چائنا کی فلائٹوں پر پابندی لگ گئی ہے کہ کوئی فلائٹ چائنا سے ہمارے ملک میں نہ آئے، اور لوگ چائنا جانا بند ہو گئے کہ وہاں گئے تو ہم بھی اس بیماری میں پھنس جائیں گے۔ تو اللہ نے ظلم کی سزا ان کو یہ دی ہے۔ ایک وجہ تو اس کے آنے کی یہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ جو چائنیز ہیں ان کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں، کھانے پینے کی عادات، وہ اتنی بگڑی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے۔ چارپائی ہم نے دیکھی ہے نا، جس کے چار پائی ہوتے ہیں، تو مشہور یہ ہے کہ چائنا والے چار پائی کے علاوہ ہر چار پائے والے کو کھا جاتے ہیں چار پائی کے علاوہ ہر چار پائے والے کو کھا جاتے ہیں، بندر ہو، کتا ہو، بلی ہو، کچھ ہو، بس انہاں دے ہاتھ لگنا چاہیے وہ چیز غائب، یہ سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ سانپ بھی کھا جاتے ہیں، چمگادڑ بھی کھا جاتے ہیں، کوئی چیز بھی ان کو کھانے کی ملے گی اس میں بالکل بھی کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ اب چونکہ یہ کھانے کی وہ چیزیں ہیں جو اسلام نے ہمارے لیے منع کر رکھی ہیں، اللہ کا آپ نظام دیکھیے کتنا عجیب ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہر وہ چیز جو ہمارے جسم کے لیے یا ہماری روح کے لیے نقصان دہ ہے وہ ہم پر حرام کر دی۔ خنزیر کو منع کیا کہ خنزیر بے حیا جانور ہے، جو کھاتے ہیں اس میں بے حیائی آ جاتی ہے، ہمیں اللہ نے خنزیر سے منع کر دیا۔ کتا، بلی، یہ سب چیزیں درندے ہیں، اور یہ کھانے والا بھی درندوں جیسی طبیعت بن جاتی ہے، یہ بھی اللہ نے منع کر دی۔ تو اب جو اس کی تیسری وجہ ہے وہ یہ کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ سب سے پہلے چمگادڑ میں آیا ہے، تو چمگادڑوں سے یہ کتوں میں چلا گیا، انہوں نے کتے کھا لیے، اس سے انسانوں میں چلا گیا۔ اب یہ خطرناک سٹیج یہ ہے کہ انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے، دوسرے کے پاس بیٹھا کھانے لگا، اس کو لگ گیا، اگلے کے پاس گیا، اس کو لگ گیا۔ تو اب پورا جو ان کا ایک شہر ہے ووہان جہاں پر یہ بیماری آئی، اب سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں۔ تو چائنا نے خود اس شہر پہ پابندی لگا دی ہے کہ وہاں کوئی آنے جانے کی ترتیب ختم کر دی گئی ہے، پوری دنیا بھی اس میں پریشان ہے۔ تو اب یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو کھایا جن کو اللہ نے منع کیا تھا۔ تو ظاہری سی بات ہے جب اللہ کا قانون کوئی توڑتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے اس بیماری کے آنے کی۔ اب دیکھیں، جب بھی کوئی ایسی بیماری آ جائے جو دوسروں کی طرف پھیلتی ہے، یہاں دو رویے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ جی یہ بیماری سب کو لگ جائے گی اور جناب یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور ایک رویہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، جو مرضی کرو، کسی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ اسلام ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر توکل بھی ہے کہ بھروسہ اللہ پر ہو، اور ہمارا مذہب ہمیں احتیاط بھی سکھاتا ہے۔ اب مثلا توکل ہمارا کیا ہو؟ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ، خود بخود کوئی بیماری کسی دوسرے کو لگ جائے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر لگے گی تو اللہ کے حکم سے لگے گی، اپنی مرضی سے نہیں لگے گی۔ اچھا، یہ بات حضور نے صحابہ کو بتائی، ایک بدو وہاں آ گیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہو۔ کہ آپ نے یہ کہا کہ بیماری خود بخود دوسروں کو نہیں لگتی،
آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا دیکھیں ایک خارش والا اونٹ ہے اور ادھر کافی سارے تندرست اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، تو جب یہ خارش والا اونٹ ان اونٹوں کے بیچ میں جائے گا تھوڑے دنوں میں وہ سب خارش والے بن جاتے ہیں، تو یہ تو بیماری دوسروں کو لگ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بیماری خود بخود دوسرے اونٹوں کو لگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ان اونٹوں کو بیماری اس اونٹ کی وجہ سے لگی؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے فرمایا فمن عدل اول، اچھا یہ بتاؤ ان کو تو اس اونٹ نے بیماری لگائی ہے، یہ جو پہلے اونٹ کو خارش لگی تھی وہ کس نے لگائی؟ تو اب یہ ایک بڑا عجیب سوال ہے کہ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟ اب لا محالہ اس کا جواب ہے اللہ نے لگائی۔ تو جیسے پہلے کو اللہ نے لگائی، اگلے اونٹوں کو بھی اللہ ہی کے حکم سے لگی ہے، اپنی مرضی سے بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو یہ ہمارا توکل ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اونٹ پر حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے میرے بیٹے وعلم، کان کھول کر یہ بات سن، اپنے پلے باندھ لے کہ انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، کہ جو مصیبت تجھے پہنچنی ہے نا، اگر اللہ نے وہ طے کر لی ہے تو وہ تو اس سے کبھی بچ نہیں سکتا، اور جو مصیبت تجھے اللہ نے نہیں دینی، چاہے جو مرضی ہو جائے، تجھے اس سے کوئی نقصان ہو نہیں سکتا۔ یہ بات اپنے دل میں بٹھا لے، اور یہی اس موقع پر ہمیں اپنے دل میں بٹھانی چاہیے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہیں گے تو یہ کرونا وائرس جن کو اللہ چاہیں گے ان کو لگے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو پورا چائنا بھی پاکستان میں آ کر بیٹھ جائے، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ چاہیں گے تو لگے گا نا، خود سے تو نہیں لگنے والا۔ تو توکل ہمارا اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور احتیاط ہمیں کتنی کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے نبی کی احتیاط کیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کے پاس نا ثقیف یہ طائف والے جب حضور سے بیعت ہونے کے لیے آئے تو وہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہو رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ان میں ایک ایسا آدمی تھا جس کو جلد پر کوئی الرجی تھی، ایسی بیماری تھی جو دوسروں کو لگ جاتی ہے اگر وہ ہاتھ لگائے تو، جو جذام کی بیماری اس کو کہتے ہیں۔ اب وہ بھی تھا، اب اس نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا تھا۔ حضور کو پتہ چل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور سے کہا انا قد بایعناک، بھائی ہم نے تجھے بیعت کر لیا ہے زبانی کلام میں، اور تو یہیں سے واپس چلا جا۔ اب یہی نبی ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے لگے گی، اور یہی نبی ہمیں تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ جان بوجھ کے پنگا بھی نہیں لینا چاہیے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار، یہ والا کام نہ کریں کہ جان بوجھ کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ لگ گیا، اب ڈرے نہیں، اللہ چاہیں گے تو لگے گی، خود سے نہیں لگے گی۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں احتیاط میں ہمیں رکھنی چاہیے سامنے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ جو جلد کی بیماری جذام کی ہے یہ دوسروں کو لگتی ہے۔ اگر کسی بندے کو یہ بیماری ہو، جیسا کہ طاعون کی بیماری ہے یا آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا یہ، تو ہمارے نبی فرما رہے کہ ایسے لوگوں سے یوں بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ کیا مطلب؟ دیکھو ہمارے بزرگ ہیں مفتی حسن صاحب فرمانے لگے ایک دفعہ چڑیا گھر میں شیر کا پنجرہ ٹوٹا اور وہ باہر آ گیا۔ اب لوگوں میں خبر پھیل گئی بھی شیر باہر آ گیا ہے۔ اب وہاں پر کچھ ایسے بوڑھے تھے جو بڑی مشکل سے چل رہے تھے، کچھ لاٹھیاں پکڑ کر چل رہے تھے، کچھ ویل چیئر پہ بھی تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ شیر چھوٹ گیا اور وہ ادھر کوئی آ رہا ہے، اب اپنی جان بچانے کے لیے لوگ بھاگے۔ فرمانے لگے سب سے آگے پتہ ہے کون تھے؟ وہ جنہوں نے لاٹھیاں پکڑی ہوئی تھی، جو ویل چیئر، وہ سب تو اگے پجی جاندے سی، جان اتنی پیاری ہے۔ تو ہمارے نبی کیا کہہ رہے کہ جیسے شیر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑ لگاتے ہو، یہ نہیں کہتے کہ اللہ چاہیں گے تو بچوں گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں بچوں گا، بس دوڑتے ہیں ہم۔
اسی طرح اگر کوئی بیماری متعدی سنو کہ کہیں پھیلی ہوئی ہے تو اس بیماری سے بچنے کے لیے بھی ایسے ہی دوڑ لگانی چاہیے، یعنی پورا احتیاط سے ہمیں کام کرنا چاہیے، سستی نہیں دکھانی چاہیے ایسے موقع پر، کوئی بات نہیں اللہ چاہیں گے تو لگے گی۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ بڑا عجیب آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام کی طرف جا رہے تھے، صحابہ کا بڑا لشکر ان کے ساتھ تھا، ابھی شام سے پیچھے ہی تھے، ان کو پتہ چلا کہ شام کے علاقے میں طاعون کی بیماری ہے، یعنی کرونا وائرس ادھر پھیلا ہوا، یوں سمجھ رہے۔ اب وہ انہوں نے مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا چاہیے، مہاجرین کو بلایا کہ واپس جائیں یا آگے بڑھیں، تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ واپس چلتے ہیں مدینہ، کچھ کہنے لگے نہیں اللہ پاک کی قدرت ہے کچھ نہیں ہوتا آگے بڑھیں۔ انصار کو بلایا، ان میں سے بھی کسی نے کہا پیچھے جائیں، کسی نے کہا آگے جائیں۔ پھر حضرت عمر نے بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا، بدری صحابہ کا، تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کچھ رائے یوں دی کہ دیکھو آپس میں جب اختلاف کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو واپس ہی چلے جانا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ صبح سارا لشکر مدینہ واپس جائے گا، آگے شام ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ بڑی عجیب بات ہے، وہ کہنے لگے افرارن من قدر اللہ، اے عمر کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو؟ مطلب یہ کہ اگر اللہ نے ہماری موت لکھی ہے وہ تو آنی ہے، تو بھاگ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ اے ابو عبیدہ تیرے علاوہ کوئی اور بندہ یہ بات کہتا تو خیر تھی، تجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ سن، نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ ہم اللہ کی تقدیر سے نکل کر اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ادھر جائیں گے تو اللہ کے حکم سے بیماری لگ جائے گی، مدینہ جائیں گے تو اللہ کے حکم سے بیماری سے بچ جائیں گے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو ہم حکم نہیں توڑ رہے، اللہ کی تقدیر سے نکل کر اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اب یہی جذبہ ہمیں دیکھنا چاہیے، توکل بھی پورا ہو، احتیاط بھی پوری ہو، پھر انشاءاللہ ہمارا دین ہمیں پوری کی پوری رہنمائی کر دے گا۔ اب اس موقع پر اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اب دیکھیں میڈیکل سائنس نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمارے پاس کرونا وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے، فی الحال کوئی ترتیب نہیں، کوئی ویکسین، کوئی انجیکشن، کوئی ٹیبلٹ، کوئی کیپسول ہمارے پاس نہیں ہے، بس احتیاط ہے، اللہ بیلی جس کو ہو گئی۔ اب اسی وجہ سے دنیا پریشان ہے کہ اس کا تو علاج بھی کوئی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں نظام اللہ کا ہے، اللہ کا دین سچا اسلام ہے، ہمیں ہر چیز مایوس کر دے گی، ہر مذہب مایوس کرے گا، اسلام ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اب اس موقع پر ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہمارے دین نے ہمیں دی ہے وہ یہ کہ جب کبھی اس قسم کا ماحول بن جائے تو خوف و ہراس کی فضا کو عام نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ مطلب ٹھیک ہے کرونا وائرس آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، آ گیا تو پھر کیا ہوا بھائی؟ اب اتنا شور مچانا، آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ اتنی پوسٹیں، ہائے مر گئے، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، احتیاط کریں، فلانا کریں، وہ اتنا خوف و ہراس پھیلا دیا گیا کہ لوگ بیچارے گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، کسی سے سلام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے ایک دفعہ مدینہ میں شور مچ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، حضور گھر سے نکلے، ایک صحابی کا گھوڑا پکڑا، پورے مدینہ کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہا کچھ بھی نہیں ہے، تم ایسے پریشان ہو رہے ہو، اور آ کر اپنے گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ تو یہ تعلیم ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، ایسے موقع پر لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے، ان کے خوف کو کم کرنا چاہیے۔ بھائی کچھ نہیں ہوا، کیا ہو گیا، بیماری ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی شفا دیں گے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، حوصلہ دینا چاہیے۔ پہلا تو ہمارے دین کا حکم یہ ہے۔ دوسرا ہمارا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ کیا مطلب؟ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی شہر میں ایسی بیماری آ جائے جو دوسروں کو لگتی ہے، طاعون وغیرہ، اب کوئی بندہ اسی شہر میں ہے،
اب اگر وہ اسی شہر میں رہتا ہے فیمکثو بہ، اسی شہر میں رہتا ہے، یہ امید رکھتے ہوئے کہ اب میں باہر جاؤں گا تو کسی اور کو یہ بیماری لگ سکتی ہے، چلو میں ادھر ہی رہتا ہوں، صبر کرتا ہوں، اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہوں، چاہے اس کو وہ بیماری لگے یا نہ لگے، چاہے وہ اس بیماری میں مرے یا نہ مرے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کان لہو مثل اجل شہید، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے، اس کو شہداء کا ثواب ملے گا۔ تو اب جیسے چائنا میں جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں، اگر ان کو یہ بیماری لگ گئی تو ان کو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، نہیں بھی لگی تو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں، یہیں رہیں گے، اگر بچ گئے تو غازی ہیں، مر گئے تو شہید ہیں، اور بچ گئے غازی بھی ہوں گے اور شہیدوں کا ثواب بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ پہلا حکم ہے کہ وہاں اجر اور امید سب ثواب کی رکھتے ہوئے وہاں رہنا چاہیے۔ دوسرا اگلا حکم یہ ہے جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی شہر میں ایسی بیماری آ جائے تو فلا تقدموا علیہ، کہ اذا سمعتم به بارض، جب تمہیں سن لو کہ فلاں فلاں جگہ یہ ہے تو فلا تقدموا علیہ، اب تمہیں چاہیے تم اس شہر میں مت جاؤ، اس ملک میں مت جاؤ۔ اب ہمیں چائنا نہیں جانا چاہیے اس دنوں میں جب تک یہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی، اسی لیے پوری دنیا کے لوگ اب محتاط ہو گئے، اور یہ ہمارا دین ہمیں کب سے بتا چکا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایسے شہر میں تم مت جاؤ، جاؤ گے تو تمہیں لگ جائے گی، جیسے حضرت عمر واپس چلے گئے، آگے نہیں بڑھے۔ اور وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهِ، اور اگر تم کسی شہر میں ہو اور وہاں یہ بیماری آ گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، اب اس شہر سے بھاگ کر تم نہیں جاؤ، اسی شہر میں تمہیں رہنا ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، ادھر کہہ رہے ہیں جیسے شیر سے بھاگتے ہو تو اس سے بھی بھاگو، لیکن یہ یاد رکھیں یہ ہمارے لیے ہے جو باہر ہے۔ جیسے چائنا میں ووہان شہر میں یہ بیماری آئی ہوئی ہے، اب اس شہر میں رہنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے باہر نہیں جانا، اور چائنا والوں نے کسی دوسرے ملک میں نہیں جانا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سمجھیں۔ ایک وجہ تو یہی ہے کہ اگر تم کہیں جاؤ گے تو یہی جراثیم دوسروں کو لگ جائیں گے، بیماری دوسرے علاقوں میں چلی جائے گی، تو اچھا نہیں کہ یہیں رہے اور اس سے باہر نہ نکلے، اس لیے تم یہاں رہو، یہاں سے باہر مت جاؤ۔ اور دوسری بڑی حکمت جو ہے وہ یہ ہے، دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر مثلا ہمارے شہر میں کوئی ایسی بیماری آ جائے، اب سارے ڈاکٹر کہیں بھائی اچھا بھی ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں، ساری نرسیں کہیں ہم بھی یہاں سے جا رہی ہیں، 1122 والے بھی بھاگ جائیں ہم بھی یہاں سے جا رہے ہیں، اب بتاؤ جو پیچھے بیمار ہیں ان کا علاج کون کرے گا؟ جو بیمار ہیں ان کو سنبھالے گا کون؟ تو اللہ کے نبی نے حکم دیا جو بیمار ہیں وہ بھاگیں گے نہیں تاکہ دوسروں کو بیماری نہ لگے، جو تندرست ہیں وہ اس لیے نہیں بھاگیں گے کہ ان بیماروں کو سنبھالے گا کون، تم یہاں رکو تاکہ ان کا علاج کرو، ان کی دوا دارو کا انتظام کرو۔ دیکھیں اس کو آپ مثال سے سمجھیں، جیسے کسی کا بچہ بیمار ہو جائے اور اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو دوسروں کو بھی لگ جاتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ماں باپ گھر سے بھاگ جاتے ہیں کیا؟ بہن بھائی گھر سے بھاگ جاتے ہیں؟ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو لگی ہے اللہ کے حکم سے، اگر اللہ چاہیں گے تو ہمیں بھی لگے گی، اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں لگے گی، ہم پوری احتیاط کرتے ہوئے بھائی اس کا تو علاج معالجے کا انتظام کریں گے۔ یہی حکم ہمارے نبی دے رہے، کسی شہر میں آ گئی ہے بیماری، وہ سب تمہارے بہن بھائیوں کی طرح سے ہیں، ان کو چھوڑ کر بھاگو نہیں، یہی رہو، ان کے علاج کا انتظام کرو۔ اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو چائنا سے پروازیں آتی ہیں ان کا ٹیسٹ کریں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے ان کو واپس بھیج دیں، صحیح ہے تو پھر ان کو آنے دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک حکم ہمارے دین نے ہمیں دیا، ہم وہاں جائیں گے نہیں، وہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے نہیں تاکہ یہ بیماری زیادہ پھیلے نہیں۔ اگلی بات جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اور یہی اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج کوئی نہیں ہے، احتیاط ہے۔ وہ کیا احتیاط ہے؟ کہ آپ کو چاہیے دن میں 4-5 مرتبہ ہاتھوں کو دھوئیں،
دن میں کم سے کم 4-5 مرتبہ کلیاں کریں تاکہ جو جراثیم منہ میں وہ باہر نکلیں. ناک میں پانی ڈال کر جھاڑیں ناک کو تاکہ جراثیم سانس سے آپ کے اندر داخل نہ ہو جائیں. اپنی آنکھوں کو اچھی طرح دھوئیں تاکہ آپ کی آنکھوں سے جراثیم اندر نہ چلے جائیں. اور ہم قربان جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے نبی نے ہمیں کتنا پیارا دین عطا فرمایا. 5 وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے، ہاتھ بھی دھوتا ہے، کلی بھی کرتا ہے، ناک میں پانی، منہ بھی دھل گیا، تو مسلمان کو کرونا وائرس کیسے لڑ سکتا ہے؟ آپ بتائیں کہ جو چیز آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے ہمارے نبی ہمیں پہلے وہ حکم دے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب حضور گھر میں آتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ فرمانے لگی جب بھی حضور گھر میں آتے سب سے پہلے مسواک کرتے تھے. اب جب مسواک کریں گے تو کلی بھی ہوگی، ہاتھ بھی دھلیں گے. تو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، گھر میں آتے ہی ہاتھ دھونا پھر مسواک کرنا. تو یہی ڈاکٹر بتا رہے ہیں، یہی ہمارے نبی ہمیں پہلے فرما گئے ہیں. تو بتاؤ اسلام میں کتنی اللہ نے جاذبیت رکھی ہے کہ آنے والے وقت کا حل ہمارے نبی ہمیں بتا کے چلے گئے. اب پوری دنیا پریشان ہو سکتی ہے، مسلمان نہیں پریشان ہو سکتا. کیوں؟ اللہ نے اس کو وہ دین عطا فرمایا جس میں ہماری حفاظت ہے، جس میں اللہ نے ہمارے لیے بہتری رکھی ہے. ترمذی میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اذا عطس غطى وجهه، کہ جب حضور کو چھینک آتی تھی تو آپ علیہ السلام اپنے چہرے کو ہاتھ سے یا کسی کپڑے سے چھپا لیا کرتے تھے. ایک تو اس وجہ سے کہ چہرہ عجیب سا ہو جاتا ہے، وہ ذرا عیب چھپ جائے، اور دوسری اس وجہ سے کہ جو جراثیم ہے وہ دوسروں کو نہ لگے. اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ جس کو کھانسی آئے، چھینک آئے، وہ بھائی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے. تم تو آج کہہ رہے ہو ہمارے نبی ہمیں 1400-1500 سال پہلے بتا گئے کہ جب چھینک آئے تم نے ہاتھ رکھنا ہے، اور وہ پہلے ہی احتیاطیں ہم مسلمان کرتے ہیں جو تم بتاتے ہو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے دین میں کرونا وائرس کا پورا علاج موجود ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر موجود ہیں. وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، ڈاکٹر جو ہے وہ ویکسین لگاتے ہیں، کبھی کبھی اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں تاکہ بیماری اثر نہ کر سکے اور آئے نہ. اب ہمارے نبی نے ہمیں وہ مبارک دعائیں بتائی ہیں جو اتنی مضبوط ہیں کہ ہمیں کسی دوا کی بجائے دعا مل جائے تو ہمیں انشاءاللہ دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ وہ اتنی مضبوط دعائیں ہیں جو ہمارے نبی نے بتلائیں. مثلاً ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے. اب یہ ان دعاؤں کو اچھی طرح سمجھیں، یہ علاج ہے کرونا وائرس کا بہترین. ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بندہ کھانا کھانے لگا، اور وہ تھا جس کو جلد کی الرجی تھی جو دوسروں کو لگ جاتی تھی. اب اس موقع پر چونکہ کرونا وائرس عام ہو رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی کو ہے، وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے یا وہ ہماری سبزیوں میں، پھلوں میں، کسی چیز میں بھی آ رہا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. کوئی چیز بھی کھانے سے پہلے آپ نے کھانے کی یہ دعا ضرور پڑھنی ہے. یہ ترمذی میں حدیث ہے. بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ. چھوٹی سی دعا، بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ. اس کا مطلب ہے اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور اسی پر میرا توکل ہے کہ وہ چاہے گا تو مجھے کچھ ہونے والا نہیں. اب آپ جو بھی کھائیں گے اگر خدا نہ خواستہ اس میں وائرس کے اثرات ہوئے بھی تو اللہ اس دعا کی برکت سے آپ کو محفوظ رکھیں گے، آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. یہ بڑی مضبوط دعائیں ہیں، اس کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ اب جب تک یہ وائرس ختم نہیں ہو رہا ہم اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائیں گے. دوسرا، ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من فجیعہ صاحب بلا. جب تم کسی بیمار کو سنو، جیسے اب کرونا وائرس پھیل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، اب جب کوئی سنو ایسی کوئی بیماری پھیل رہی ہے تو اس موقع پر دعا پڑھو. اب ہمیں چائنا والوں کو تصور کر کے یہ دعا پڑھنی چاہیے جو ہمارے نبی نے بتائی. وہ کیا ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا.
یہ دعا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کسی بیماری وغیرہ کے بارے میں سنو تو یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے تو عوفیہ من ذالک البلا، تو وہ جو مرضی بیماری ہو دعا پڑھنے والے کو اللہ اس بیماری سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اب یہ نبی کا وعدہ ہے، آپ اس دعا کو پڑھ لیجئے، بھلے پورا چائنا پاکستان میں گھس آئے، کرونا وائرس کی بارش بھی شروع ہو جائے، اور یہ دعا آپ نے پڑھ لی تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس وائرس سے ضرور محفوظ فرمائیں گے۔ نبی کا وعدہ عوفی من ذالک البلا، اللہ اس مصیبت اور بیماری سے اس کو ضرور بچا لیں گے۔ اس دعا کو بھی ہم یاد کریں۔ پھر ابو داؤد شریف میں ایک حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا صبح 3 دفعہ پڑھ لے تو لم تصبہ فجأۃ، کوئی اچانک آنے والی بیماری، مصیبت، تکلیف اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ صبح پڑھا ہے تو شام تک، شام کو پڑھا ہے تو صبح تک، یعنی یہ ایسی مضبوط حصار والی دعائیں ہیں کہ بیماری آ کر یوں واپس مڑ جائے گی، آپ کے قریب انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ تو ان دعاؤں کو ہم اہتمام سے یاد کریں۔ پھر ابو داؤد شریف میں ایک روایت آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ان تمام چیزوں کے شر سے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب کرونا وائرس بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اب جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو جس کی پناہ میں آگے وہ خود ہماری حفاظت کرے گا۔ دیکھو اس کی ایک مثال سمجھو، ڈھاریوں پر جائیں نا، گاؤں میں لوگوں نے کتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کس لیے کہ کوئی دشمن آتا ہے تو کتا بھونکتا ہے اس کے اوپر، اور مالک دیکھتا ہے کہ یہ آنے والا تو میرا دوست ہے، تو مالک کتے سے کہتا ہے اوے چپ کر، تو کتا پھر آرام سے بیٹھ جاتا ہے، اس کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہتا، اور آئندہ بھی آئے تو وہ سمجھ جاتا ہے یہ میرے مالک کا دوست ہے، مجھے اس پر نہیں بھونکنا۔ یہ جتنی بھی بیماریاں، مصیبتیں، وائرس ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ کتے ہیں جو اللہ نے نافرمان بندوں پر بھونکنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم اپنے اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو اللہ ان کو ایسا دبکا ماریں گے پھر یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ دعا پڑھنے سے بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ آخری دعا اس کو بھی یاد کریں، یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجذوم من البرص والجذام، کہ اے اللہ یہ جلد کی بیماریاں، برس اور جذام، یا اللہ میں ان بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگلا لفظ ہے ومن سیء الاسقام، اور جتنی بھی گندی گندی بیماریاں ہیں، خطرناک بیماریاں ہیں، میں ان سب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے ان سے محفوظ فرما لے۔ یہ بھی بڑی اہم دعا ہے، اس موقع پر اس کو ہمیں اہتمام سے پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس بری بیماری سے محفوظ فرمائے، اور بلکہ ہر ایک انسان کو محفوظ فرمائے، چاہے مسلمان ہو یا کافر، بہرحال ہیں تو انسان، تکلیف سب کو ایک جیسی ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو اللہ سے عافیت کی دعائیں خود بھی مانگیں، اور بھائی تھوڑا بہت صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیا کرتے ہیں۔ اب یہ موٹا موٹا اسلام کا خاکہ تھا جو اس ماحول کے مطابق ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ اب بھائی ہم نیت کر لیں، ان دعاؤں کو خود بھی یاد کر لیں، دوسرے بھائیوں کو بھی انشاءاللہ یاد کرنے کی ترغیب دے دیں، تو کریں گے نا اہتمام انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔